وہ لون میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب عباس وہاں آئے اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر چاند کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے بچوں کو بالکل اپنے دوست کی طرح ہینڈل کرتے تھے۔ چندا، آپ سے ایک بات کہیں؟ جی بولے پاپا۔ آج زیب آیا تھا آپ کا ہاتھ مانگنے۔ ہم نے ہاں کر دی ہے مگر پاپا، ایک منٹ بیٹا، وہ کچھ کہنے لگی جب عباس صاحب نے اسے روک دیا۔ ہم نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، اس لیے ہم انکار نہیں کر سکے۔ کیا آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے، جی پاپا، منظور ہے مجھے۔ ان کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیپ وہ بجھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر آپ آرام کریں، کل آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اندر چلے گئے اور وہ وہیں اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صبح کے لیے کچھ تیاریاں کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم زیب بھائی۔ وعلیکم السلام پرنس، خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا؟ وہ مسکراتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ زیب بھائی، دوسری جانب شاید وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ وہ زیب با، آگے بولو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتی جلدی جلدی بولی، شادی کس لیے کرتے ہیں پرنس؟ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہیں، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تو سمجھاؤ اپنا مطلب۔ وہ شوق ہوا۔ مطلب مجھ جیس لڑکی سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم جس سے کیا؟ آپ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کریں گے؟ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب زیب نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ دیکھو پرنس، اگر پھر سے کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے، اور یہ تو میں تمہیں کل نکاح کے بعد بتاؤں گا کہ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اب اپنا دماغ سیٹ کر لو، نہیں تو جس طریقے سے میں کروں گا تمہیں اچھا نہیں لگے گا اور تم شاید بے ہوش بھی ہو جاؤ۔ وہ معنی خیزی سے بولا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ برائی آواز میں بولی، میں پاپا کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے بتا دینا، پھر میں بھی بتا دوں گا کہ تم ہر ہفتہ دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جاتی تھی۔ تو آپ بھی تو ساتھ ہوتے تھے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی، ہاں تو مجھے تم لوگوں نے ڈرائیور بنایا ہوتا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں تو جب تم میری شکایت لگاؤ گی تو میرے پاس بھی بڑے راز ہیں۔ جائیں، میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ ناراضگی سے فون بند کر گئی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ پاگل۔ ہاں تو زیب صاحب، کل آپ کو اپنی پرنس کو بھی منانا پڑے گا۔ وہ شرٹ اتارتا مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ وہ پیلے رنگ کے خوبصورت سے نیٹ کی میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی، جس پر بہت نفاست سے سٹون کا کام کیا گیا تھا۔ لمبے بالوں کی فرنٹ چھٹیاں بنائی اور ڈریس کے ہم رنگ دوپٹہ جو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ جو سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھولوں کا زیور پہنے
وہ خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی۔ کیا میں میر کو بلا پاؤں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں بولنا ہوگا اسے، وہ بے وفا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تم کیوں خوش نہیں رہ سکتی؟ دل سے کہیں آواز آئی۔ وہ وہیں سوچوں میں گم بیٹھی رہی جب اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ میسج باکس کھولا تو زیب کا میسج تھا۔ چاہتوں کے رنگ میں ہر رنگ میرا تم سے تم تک ہے۔ میری جان کبھی سمجھو تو سہی، زندگی کا ہر لمحہ تم سے تم تک ہے۔ اب بھی ناراض ہو پرنس؟ ابھی وہ اس کے میسج کا جواب دیتی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک دم سے بخلا گئی۔ آ جاؤ۔ وہ خود کو سنبھالتی بولی، آپی یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ حیدر نے اندر آتے ہوئے ایک خوبصورت سا باکس اس کے پاس رکھتا بولا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باکس کھولا تو اس میں سرخ گلاب اور بہت سی چاکلیٹ تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میسج ٹیون پھر بجی۔ میری چاکلیٹی کوئن کے لیے اس کے دوست پلس فیوچر ہسبینڈ کی طرف سے۔ سوری پرنس، وہ بس مسکرا دی کیونکہ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چاکلیٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ویسا ہی باکس تھا۔ آپی یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ اس کے پاس رکھتی وہیں بیٹھ گئی۔ پیلے رنگ کے لہنگے میں وہ بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کھولیں بھی یار، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کھولا تو ویسے ہی سرخ گلاب کے بیچ اس کا فیورٹ ناول تھا۔ میسج ٹیون پھر بجی۔ نور، اب اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں بیزی ہوں، اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ میسج سینڈ کرتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیب کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ بیک سیٹ پر جمشید صاحب اور حور بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا اپنی تمام تر وجاہت سے چھا رہا تھا۔ پیچھے ایک اور گاڑی تھی، وہ شاید زیب کے دوست تھے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلا، سفید شلوار قمیض پہنے اور اس کے اوپر بلیک واسکٹ جو اسے کافی سوٹ کر رہی تھی۔ جیل سے نفاست سے بال سیٹ کیے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نور اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس کی نظر زیب کے جوتوں پر پڑی، پہلے تو اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا بزنس مین، اور یہ پھر وہ قہقہ لگا کر ہنستی چلے گئی۔ نمرا جو اس سے نظر بچا کر چاکلیٹ کھانے لگی تھی، اس کی آواز سے ایک دم سے بخلا کر وہیں رکھ دی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لگتا آپی کو کوئی دوڑا پڑ گیا ہے، حیدر کو بتاتی ہوں۔ وہ سوچتی اس کے روم سے چلے گئی۔ عباس صاحب اور مریم بیگم ان کا استقبال کر رہے تھے۔ مائیوں کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
اسٹیج پر جھولا رکھا تھا، وہ بھی گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ یہ زیب کا پلان تھا کیونکہ اس کی پرنس کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ اسٹیج پر جانے لگا جب حیدر اس کے پاس آیا۔ بھائی رکیں، کیا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے جوتوں کی طرف دیکھیں، ہوا کیا ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ یار دیکھے تو، وہ بیچارگی سے بولا۔ جب زیب نے اپنے جوتے دیکھے تو پہلے وہ حیران ہوا کہ یہ میرے ہی پاؤں ہیں نا، کیونکہ ہمارے دلہے میاں نے جوتوں کی جگہ سلیپرز پہنے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی بخلاہٹ مٹاتا بولا۔ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا ہو فیشن کا؟ وہ اسے حیرت زدہ چھوڑ کر اسٹیج پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حور اس کے پاس آئی۔ کام ہوا میرا گڑیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا، یہ لے کیمرہ، اس میں محفوظ ہے آپ کی پرنس ہی۔ وہ مسکراتی بولی۔ شکریہ گڑیا، یہ تمہارا گفٹ۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالتا ہوا بولا۔ حور نے جب کھولی تو اس میں چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ اس کے گلے لگتی بولی۔ وہ سر پر سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ کیا بیٹھی تھی، جبکہ ایک طرف عباس صاحب اور دوسری طرف حیدر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور وہ نور عباس سے نور زیب بن گئی، عباس صاحب کے گلے لگتی۔ وہ شدت سے رو دی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے چندا، وہ اس کا ماتھا چومتے بولے۔ بس اپنے پاپا کا سر کبھی جھکنے نہ دینا، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ حور دیکھو وہ کہاں رہ گئی ہے؟ اس کے بے صبری سے کہنے پہ جمشید صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، اور حور بھی ہنسنے لگ گئی۔ صبر میرے بھائی، آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آتی دکھائی دی، پھولوں کی روش پر چلتی، نیلی آنکھوں والی شہزادی، مگر اس کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ میری مرضی، میرا چہرہ ہے، میں جو مرضی کروں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ٹھیک، اب جو میں کروں گا مجھے کچھ مت کہنا، وہ اس کی طرف جھکتا بولا اور سنبھلنے کا موقع دیا بغیر اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سارے آوازیں دیتے رہ گئے۔ وہ اسے کمرے میں لیا اور پھر بیڈ پر آرام سے بٹھا کر روم کا دروازہ لاک کیا۔ نور جو اس طرح سب کے سامنے اٹھانے سے پہلے ہی شرم سے سرخ ہو رہی تھی، دروازہ لاک کرنے سے وہ بالکل ہی گھبرا گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ بخلاہٹ اور شرم سے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔
میرے ہاتھ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں چاہے دروازہ بند کروں یا کھولوں۔ وہ اس کی بات دہراتا شوق ہوا۔ دیکھے تم دکھا ہی نہیں رہی تو کیا دیکھوں؟ وہ پھر شوق ہوا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، سب کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے ہاتھ مسلتی بولی، بڑی آواز میں بولی، پرنس سب کی پرواہ ہے تمہیں، بس میری نہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا، چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتا بولا۔ وہ مبہوت سا رہ گیا، لرزتی پلکیں اور اس کی گہری نیلی آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا، کپ کپاتے گلابی ہونٹ، اور اس پر یہ سادگی۔ اس کا دل شدت سے مچل رہا تھا کہ وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو کر دیکھ دل کی خواہش پر عمل کرتے۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ قریب کیا اور وہ جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، جس سے نور کے جسم میں سنسا سی دوڑ گئی۔ زیب، وہ کچھ کہنے لگی جب وہ پھر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ نور کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر زیب کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تم نے خود کو گھونگھٹ میں رکھ کر اچھا کیا پرنس، اگر میں تمہارا یہ روپ باہر دیکھ لیتا تو سب کے سامنے سنبھلنا مشکل ہوتا۔ وہ سرگوشیاں کرتا ایک دفعہ پھر جھکا اور اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ جھکائے لمبے سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں، اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں اور کوئی گستاخی ہو جائے۔ وہ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپاتا اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آیا، جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ہلدی کی رسم ادا ہوئی، جس سے وہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا اور وہ سرخ ہو کر چہرہ جھکا جاتی۔ 12 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا تو سب کو اس کی تیاری کرنی تھی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر کمرے میں چینج کرنے آئی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اب بس سونا چاہتی تھی۔ وہ واش روم میں جانے لگی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے غصے سے کال پک کی۔ آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بیوی کو کال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتا ہو کیوں کرتے؟ میری کون سی بیوی ہے جو مجھے پتا ہوگا؟ وہ غصے اور بے چارگی سے بولی، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ بہت تھکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ دیکھے زیب، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب وہ ایک دم بولا، اللہ توبہ لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نکاح کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، کیوں توڑنا چاہتی ہو ہمارا نکاح؟ تم مجھے نہ جانو، بیبی، ڈارلنگ ایسے ناموں سے بلایا کرو۔ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ وہ غصے سے بولی۔ اچھا، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بچوں کی طرح بولا، پر مجھے آ رہی ہے، اس لیے میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ رکو، ایسے نہیں، گڈ نائٹ کس دو۔ وہ پھر شوق ہوا، تو یہ ہے۔ ویسے وہ سرخ چہرہ لیے فون بند کر گئی۔ تانیہ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔
وہ پیکنگ کرتی تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میر پلیز میں کچھ دنوں کے لیے سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تمہاری قربت سے مجھے گھٹن ہونے لگی ہے۔ شاید تم سے دور رہ کر میں کچھ بہتر محسوس کروں۔ تانیہ جان، میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ عیاشی کے لیے کوئی مل ہی جائے گی۔ وہ طنز کرتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کچھ دنوں بھائی کے پاس رہوں گی، پھر سوچوں گی یہ رشتہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر جان، اوکے میر، میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ شیان کو اٹھاتی چلی گئی۔ عباسی ہاؤس میں آج بھی رونق تھی۔ سب نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ نمرا بیٹا، وہ گجرے کہاں ہیں تمہیں دیے تھے؟ وہ مما سوری میں رکھ کر بھول گئی۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گجرے لینے آئی، جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی، گجرے کا تھال اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف موڑا اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے سے گھراتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تم نے ہمت دیکھی کہاں ہے ڈیئر کزن؟ وہ اس کا گال سہلانے لگا جب وہ چہرہ موڑ گئی، جس سے وہ مسکرا دیا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ پہلے تمہارے بھائی نے کچھ کم کیا ہے میری آپی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ آرام سے میری شیرنی، تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ اپنی پیشانی مسلتا بولا۔ ہاں یاد آیا، سعد نام ہے اس کا۔ دور رہو اس سے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا، تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ سرد آواز میں بولتا اور قریب ہوا، اتنا کہ نمرا اس کی گرم سانس محسوس کر سکتی تھی۔ تم صرف میری ہو، اس لیے دور رہو، ورنہ تم جانتی ہو نا۔ نہیں رہوں گی دور، سمجھے تم؟ غلام نہیں ہو تمہاری، جو ہر بات مانو تمہاری۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو ابان حسن شاہ، میں محبت کرتی ہوں اس سے، پیار ہے وہ میرا، اور تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، سمجھے؟ وہ اسے دھکا دیتی اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلے گئی۔ نہیں، تم صرف میری ہو، صرف میری، وہ ایک مکہ دیوار پر مارتا بولا، اور جسے وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ گرین کلر کے خوبصورت لہنگا اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیب نے بھی گرین کلر کا کرتا، سفید پاجامہ پہنے اس کے ساتھ بیٹھا ڈیشنگ لگ رہا تھا اور بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھیں، وہ بار بار اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کرتی، جس سے وہ اور قریب آ جاتا، اور پلیز یہ ہاتھ تو چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ شوق ہوا، تو میں مما کو بتا دوں گی۔ آپ کا کیا بتاؤ گی؟ وہی جو کل کیا تھا آپ نے؟ اچھا، سچ میں بتا دوں گی۔ کیا ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا؟
وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیب سب دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ جھکا کر بولی جو سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ پرنس ایسا نہ کرو، کہیں مہمانوں کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ وہ مہمانوں کو دیکھتا اس کی طرف جھکتا شرارت سے بولا، کیا نہ کروں میں؟ وہ حیرانگی سے بولی، ہائے یہ معصومیت، ان بڑی بڑی آنکھوں سے مارنے کا ارادہ ہے۔ وہ مینی خیزی سے بولا، پرنس آج پھر میرا دل کر رہا ہے تمہیں گود میں اٹھاؤں۔ اور آگے کی بات وہ ادھوری چھوڑ کر سامنے دیکھنے لگا، جہاں سے مریم بیگم آتی دکھائی دی رہی تھی۔ دوسری طرف وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ساری ینگ پارٹی لان میں مستی میں مصروف تھی۔ دو ٹیمیں بنی تھیں جس میں ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کی ٹیم میں ساتھ حیدر کا دوست حیدر زیب تھے، جبکہ لڑکیوں کی ٹیم میں نمرہ، حور اور نور شامل تھے۔ سب سے پہلے زیب بھائی بھابھی کے لیے کچھ سنائیں گے؟ حور خوشی سے بولی، ہم تو جی جان سے حاضر ہیں گڑیا، ابھی سناتے ہیں کچھ۔ تیرے عشق کے گہرے ساغر میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، تیری جھیل سی نیلی آنکھوں میں سما جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ نظریں جھکا گئی۔ تعریف لکھنے بیٹھے تھے ہم ان کے مکمل حسن پر، مگر الفاظ ہی تھم گئے ان کی جھکی نظریں دیکھ کر۔ بہت زبردست جیجو، نمرہ چہکتی ہوئی بولی، شکریہ شکریہ، اب آپ کی باری مسز، وہ شوخی سے کہتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلے گئی۔ نور کے اس طرح جانے سے زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ چلو حور گھر چلیں، بہت کام ہے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ جی بھائی، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اوکے جلدی آنا، اور اپنے پاپا کو بھی کہہ دینا جانا ہے تو آ جائیے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ کب تمہیں اندازہ ہوگا میرے بے پناہ عشق کا؟ تمہاری وجہ سے اس مردہ دل نے دھڑکنا شروع کیا پرنس۔ وہ سگریٹ پیتا اپنے بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا۔ کل میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، تمہارے سارے درد سمیٹ لوں گا۔ نورا، دیکھو جا کر حور کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ سر ہلاتی حور کے کمرے میں چلے گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ چھوٹے صاحب، حور بی بی کہہ رہی ہے آپ چلے جائیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ کتنے سالوں بعد ایک مسافر کو اس کی منزل ملنے والی تھی۔ برائڈل روم میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آنسو چھلکنے کو بے تاب تھے۔
پارلر والی نے اس کا میک اپ بہت مشکل سے کیا تھا، جو بار بار روئے جا رہی تھی۔ نمرا نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے فرشی غرارے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ٹیشن کے کیے میک اپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے دل آج 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نروس ہو رہی تھی جب بارات آ گئی کا شور ہوا۔ جی تو میرے پیارے جیجو، اندر جانا ہے تو 5000 دینے ہوں گے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ پنک کلر کا شارٹ فراک اور ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے لائٹ سے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں گڑیا، کچھ کم کرو۔ نہیں جی، اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے لیے یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی۔ ٹھیک بھائی، ویسے بھی آپ ہماری ایک اکلوتی سالی صاحبہ ہیں، یہ لیں۔ وہ اپنی جیب سے 5000 نکالتا اس کے ہاتھ پر رکھتا بولا۔ یا ہو، وہ پیسے پکڑتی ایک سائڈ پر ہو گئی۔ یہ حور ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ ٹائم دیکھتا بولا۔ حیدر ادھر آؤ۔ پاس گزرتے حیدر کو اس نے آواز دی۔ جی بھائی حیدر، ذرا تم جا کر حور گڑیا کو لے آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جاتا ہوں۔ وہ اسے لینے لغاری ہاؤس پہنچا۔ لاؤنج میں یہاں وہاں دیکھتے وہ نظر نہ آئی تو اب اس کا رخ روم کی طرف تھا۔ حور کے روم کے پاس پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی، وہ دروازے پر ہاتھ رکھتا اندر چلا گیا، جہاں میڈم تیار ہو کر رونے میں مصروف تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈول، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اور یہ ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ وہ میں تیار ہو رہی تھی، وہاں میں چھپکلی دیکھی، میں بھاگنے لگی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور پرفیوم کی بوتل گر کر ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھ میں لگ گئی۔ وہ سو کرتی معصومیت سے بولتی، بہت پیاری لگی۔ رونے کی وجہ سے سرخ شہد رنگ آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور گلابی گال، وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی آہستہ سے بولی، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ جاؤ ڈول، منہ دھو کر آؤ، پھر میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ اگر میں منہ دھو کر آؤں گی تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اتنی مشکل سے کیا ہے میں نے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا میک اپ میں۔ آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت۔ تمہاری وہ بدتمیز کزن ہے نا نمرا، اس نے سکھایا تھا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر آئی، پھر حیدر نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، پھر اس نے لائٹ سا میک اپ کیا۔ زبردست، آپ کتنا اچھا میک اپ کرتے ہیں، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر خود کو شیشے میں دیکھتی بولی۔ تھینک یو ڈول، چلو اب چلیں، آگے بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی چلیں۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا، پھر دروازہ کھول کر اسے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آتی دکھائی دی، سرخ رنگ کے فرشی غرارے پہنے، خوبصورت میک اپ کیا،
ناک میں چمکتی نتھلی جو زیب کا سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی۔ جب زیب نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے نور نے تھام لیا، وہ دونوں ساتھ بیٹھے چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ مریم بیگم دل ہی دل میں بیٹی اور داماد کی نظر اتار رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ہمارے بچے۔ وہ عباس صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی خوشی سے بولی، اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھا، آمین۔ ویسے یہاں کوئی اور بھی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ وہ شرارت سے بولے، کون مسز عباس؟ قسم سے آج آپ ہمارا دل بے ایمان کر رہی ہیں۔ شرم کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ تو لحاظ کر لیں۔ ویسے آج کمرے میں جلدی آ جائیے گا۔ وہ سرگوشی کرتے چلے گئے۔ پیچھے وہ ادھر ادھر دیکھتی، کہیں کسی نے سنا تو نہیں۔ ویسے پرنس بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سب جب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے تو وہ تھوڑا قریب ہوتا بولا، آج تو تم سے سارے بدلے لینے ہیں، جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ آج سب کا حساب ہوگا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ وہ آہستہ بولی، بلکہ بس تم تیار رہنا۔ چلے جیجو، نکالے 1 لاکھ۔ کس لیے سالی صاحبہ؟ وہ دودھ پیتے بولا، یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں، سب لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے۔ یہ چھوٹا سا گلاس 1 لاکھ کا ہے؟ بلکہ جیجو اب جلدی کرو، وہ اپنی مہندی لگی ہتھیلی پھیلاتے بولی۔ کچھ زیادہ نہیں ہے سالی صاحبہ؟ کم کریں، ہم غریب لوگ ہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں جی، اتنے تو بس اتنے نہیں تو ہم اپنی آپی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ظلم مت کیجیے گا سالی صاحبہ، آپ کی آپی کے بغیر اب دل نہیں لگتا۔ یہ لے کیا یاد کریں گی، کسی سخی سے پالا پڑا ہے۔ وہ 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ پر رکھتا بولا، اسی طرح مستی میں ہی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہوتے اپنے پیا کے گھر چلے گئی۔ پرنس یار بس بھی کرو، کیا سیلاب لانے کا ارادہ ہے؟ رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی ہیں تم نے؟ وہ آنسو پوچھتا بولا، آپ کو کیا ہے، میں جو مرضی کروں۔ وہ سو سو کرتی بولی اور وہ پھر رونے لگی۔ یہاں زیب کی برداشت کی حد تھی۔ ایک تو وہ مسلسل رو جا رہی تھی،